Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. إنك كنت بنا بصيرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ 2 ہفتے درس موقوف رہا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جن 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، بخاری شریف اور ترمذی شریف، تو کرونا کی وجہ سے نصاب کم ہوا تھا، 2-2.5 مہینے شروع کے پڑھائی نہیں ہوئی، تو وہ نصاب مکمل کرنا تھا، تو کئی راتیں لگا کر کے وہاں نصاب جو ہے مکمل کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ 17 تاریخ کو میرا ٹکٹ کنفرم تھا عمرے کے لیے جانے کا، سعودی عرب کے لیے، تو پھر میں نے کہا چل اب 2 ہفتے ادھر لگانے ہیں تو پھر واپس آ کر کے شروع کریں گے، تو وہ نصاب تو الحمدللہ مکمل کر لیا۔ اور سعودی عرب کا مسئلہ یہ ہوا کہ فلائٹیں ساری کینسل ہو گئی۔ آپ کو میں نے کہا تھا دعا مانگیں کہ فلائٹ کینسل نہ ہو، میں آپ کے لیے وہاں دعا کروں گا، لیکن شاید آپ الٹی دعا جو میرے طالب علم شاگرد ہیں نا، ان کے ختم بخاری کے بھی پروگرام ہے، ایک 24 فروری کو ہے، ایک 27 کو ہے، اور ایک جو ہے 4 مارچ کو ہے، تو وہ بھی یہ دعا مانگ رہے تھے کہ فلائٹ کینسل ہو تاکہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں۔ تو انشاءاللہ اب درس روٹین کے ساتھ ہوگا۔ درس بند ہوتا ہے تو ہم بھی خوش نہیں ہوتے، آپ سمجھیں کہ چھٹی کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ ہماری مثال اس بھینس، گائے یا بکری کی طرح ہے جس کا دودھ آ رہا ہونا تو کچھ دنوں کے لیے دودھ بند کر دیا جائے، اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی جب اس طرح کا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو ذہنی طور پر کوفت ہوتی، پریشانی ہوتی کہ کوئی چیز گم ہے، لیکن آپ کی مثال بھی اس بچڑے کی طرح ہونی چاہیے جس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے، دودھ کی بھوک ہو، دودھ کی پیاس ہو، تو پھر اللہ پاک جو ہے نا مضامین دل میں ڈالتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اب روٹین کے اب درمیان میں جہاں جہاں ختم بخاری کا پروگرام ہوگا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 3 دنوں میں نہ ہو، باقی ایام میں ہو، لیکن کہیں اگر مجبوری آ گئی تو اس دن اعلانیہ چھٹی ہوگی، غیر اعلانیہ چھٹی نہیں، تو اس کی مجبوری ہے۔ واقعہ بیان ہو رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بھی بخشا اور اپنی رسالت اور نبوت کا تاج بھی ان کے سر پر رکھا، اور 2 معجزے عطا فرما کر ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، یہ 2 معجزے اپنے ساتھ لے لو اور فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ جب اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ، تو 7 دن تک بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر سکوت طاری رہا، بالکل خاموش۔ اور بڑی ذمہ داری ہے، ایک تو اللہ پاک نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور دوسرا ایک ایسے سرکش کی طرف مجھے بھیجا ہے جس نے میری پوری قوم کو غلام بنایا ہوا۔ تو 7 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 5 دعائیں مانگی۔ تفسیر المعانی میں ہے کہ 7 دن جب گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہیں، تو پھر فرشتہ آیا کہ اے موسیٰ، اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کو پورا کرو، یعنی جاؤ فرعون کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے یہ 5 دعائیں مانگی ہیں۔ دعاؤں پر تو انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہاں جو ہمارے لیے عبرت کا سبق ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہاں یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ بندے کو جو دعا مانگنی اللہ پاک سے، وہ قبولیت کے اوقات میں مانگنی چاہیے۔ ویسے تو ہر وقت جب بھی ضرورت ہو اللہ پاک سے مانگے، 24 گھنٹے اللہ پاک کا دروازہ کھلا، ادعونی استجب لکم، تم جب بھی مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور قبول کروں گا۔
لیکن اوقات قبولیت میں جب بندہ دعا کرتا ہے، اوقات قبولیت کون سے ہیں؟ جس وقت اللہ پاک کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک تو مقام مقدس میں ہے، انکا بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، آپ مقدس میدان میں ہیں، اور اللہ پاک کی ذات متوجہ ہے، ہم کلامی کا شرف بھی اللہ نے بخشا اور رسالت اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ قبولیت کا موقع تھا، اس لیے اللہ پاک سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 دعائیں مانگی، اور ان 5 دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا دیا۔ سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ میرے بھائی کو بھی اے اللہ آپ نبی بنا دیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کو اللہ پاک سے اس وقت مانگنا چاہیے جب اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو۔ بہت سارے اوقات قبولیت ہیں، ان میں ایک وقت یہ جو سحری کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، یعنی اللہ پاک کا خصوصی قرب بندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور آسمان دنیا پہ آ کے اللہ پاک کی رحمت آواز لگاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کا سوال میں پورا کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے جب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی بینائی چلی گئی تھی، وہ کرتا آنکھوں پر آ کر کے لگایا تو بینائی واقعہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، بینائی واپس آ گئی۔ تو راز فاش ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا، تو شرمندہ بھی تھے، تو اپنے ابا جان سے یہ درخواست کیا، ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان آپ اللہ پاک سے ہمارے گناہ کی معافی مانگے، ہم سے بڑی غلطی، انا کنا خاطئین۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ ارشاد فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سحری کا انتظار کر رہے تھے، قبولیت کا جو وقت ہے سحری کا، اس وقت میں تمہارے لیے اللہ پاک سے معافی مانگوں گا، اللہ پاک کی رحمت اس وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اصل تو بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت اٹھ کر کے وضو کر کے کچھ رکعت 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعتیں پڑھ لے، جتنی توفیق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 رکعتیں پڑھنے کا تھا عام طور پر، لیکن کبھی کمزوری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے 4 بھی آپ نے پڑھی ہیں، کبھی 6 بھی پڑھی ہیں، تو کم سے کم 2 رکعتیں تو پڑھی لیں۔ لیکن اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو پھر اٹھ کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اللہ پاک سے دعا مانگ، اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتا ہے اس وقت اللہ پاک کی رحمت بندوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے تو بزرگوں نے لکھا کہ بالکل محروم نہ رہے، لیٹے لیٹے ہی مانگ لیں۔ اللہ پاک نے کوئی بیٹھنے لیٹنے اور یا نماز پڑھنے کی قید نہیں لگائی ہے۔ قرآن کریم میں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے اوقات میں جو لوگ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ سحری کے وقت وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ تو بات اصل تو نماز پڑھنا ہے، اور اگر نماز کی بھی ہمت نہ ہو تو وضو کر کے بیٹھ کے دعا مانگنا ہے، اس کی بھی ہمت نہ ہو تو لیٹے لیٹے۔ سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اور لیٹنے کی حالت میں، بالکل محروم نہ رہیں۔ ایک تو سحری کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے، اور دوسرا فرض نماز کے بعد جب بندہ سلام پھیرتا ہے نا، تو سلام کے بعد جو پہلی دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فوراً آسمان پر پہنچتی ہے اور قبولیت کا شرف لے کے آتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، وقفے کے بعد میں بس پہلا لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی ہاں جب ختم ہوئی نا، اس کے بعد جو بھی کام کرانا ہے تو فوراً دعا مانگ۔ یہ بھی بزرگوں نے لکھا کہ یہ دعا رد نہیں ہوتی، حدیث شریف میں بھی ہے
کہ فرائض کے بعد جو دعا ہے نا، وہ ہماری عادت یہ ہے کہ فرض کے بعد ہم دعا کرتے نہیں ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں، پھر سنتوں کے بعد پھر آرام سے، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک دعا فرضوں کے بعد بھی مختصر سی کرنی چاہیے۔ اور تیسرا جو قبولیت کا خاص وقت ہے، یہ اذان اور اقامت کے درمیان والا جو وقت، جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد اذان کا جواب دے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق، اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، جو بھی درود ہے، مختصر پڑھے یا لمبا درود ابراہیمی پڑھے۔ درود پڑھنے کے بعد پھر دعائے وسیلہ پڑھے، اور دعائے وسیلہ پڑھنے کے بعد سے لے کر نماز تک کا جو وقت ہے، یہ سارا یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ پاک سے جو دعا بھی انسان مانگتا ہے، اللہ پاک وہ دعا رد نہیں کرتے۔ حدیث شریف کا مضمون ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے بار بار آپ کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ مسجد کو ٹائم دیں اور اذان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اذان کا جواب دیا، پھر 2 سنتیں پڑھی، 4 سنتیں پڑھی، ایسا وقت ہو، اس کے بعد پھر اللہ اللہ کیا اور اللہ پاک سے مانگتا۔ اور چوتھا جو خاص وقت ہے قبولیت کا، وہ جمعے والے دن کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے والے دن ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ اللہ پاک سے جو چیز بھی مانگتا ہے، اللہ پاک کو قبول فرما دے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں محدثین کے 2 قول ہیں، ویسے تو بہت سارے اقوال ہیں، لیکن 2 کے بارے میں زیادہ تر رائے ہے۔ ایک، جب پہلا خطبہ امام پڑھ کر کے بیٹھتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر کے دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے، تو 2 خطبوں کے درمیان والا جو لمحہ ہے نا، 2 منٹ کا 1 منٹ کا جو لمحہ ہوتا ہے، یہ قبولیت والا لمحہ۔ لیکن اس وقت ایک تو ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی، اور دوسرا زبان سے دعا نہیں مانگنی۔ دل میں اللہ پاک کی ذات و علیم بذات الصدور ہے، دل کے اندر جو دعا بھی اپنے مقصد کے لیے 1 مانگے، 2 مانگے، جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے، تو اللہ پاک وہ دعا ضرور قبول فرماتے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان ہوا کہ خطبے کے دوران وہ جو درود شریف والی آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اس وقت کئی ناواقف لوگ درود زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت درود زبان سے پڑھنا یہ منع ہے، دل میں درود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ خطبہ جو ہے نا، اس کی مثال نماز کی طرح، جیسے امام صاحب نماز تراویح میں عام تو یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، لیکن تراویح میں پڑھی جاتی ہے، 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ تو اب تراویح میں امام پڑھ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، تو کیا خیال ہے سارے مقتدی پیچھے درود پڑھیں گے؟ خاموش۔ تو خطبے میں بھی مقتدیوں نے اسی طریقے سے خاموش بیٹھنا ہوتا ہے، صرف دل میں تصور کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک قول یہ ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان والا جو لمحہ ہے نا، یہ قبولیت والا لمحہ ہے۔ اس وقت اللہ پاک سے دعا مانگے۔ میں تو یہ کرتا ہوں کہ اس وقت وہ پرانی جتنی دعائیں ہوتی ہیں نا، اللہ جتنی مانگی آج صبح سے اب ساری قبول کریں، تو جیسے وہ کمپیوٹر والا بٹن دباتا ہے نا تو وہ آسان طریقہ ہے، اس وقت ساری دعائیں یاد بھی آتی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب کا تک کا جو وقت ہے، خاص کر کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت، یہ انتہائی جو ہے قبولیت والا لمحہ ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا مانگنے سے یہ مسئلہ ہمارے لیے ثابت ہوا کہ بندے کو دعا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، لیکن قبولیت کے اوقات میں ان کا انتخاب کر کے دعا مانگے۔ اور ایک قبولیت کا وقت بزرگوں نے عجیب لکھا کہ جب بندہ کسی گناہ کرنے کے اوپر 100% قادر ہو اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی، کسی کا خوف خطرہ نہ ہو، اور وہ گناہ کر سکتا ہو، صرف اللہ پاک کے خوف سے جب وہ اس گناہ سے بچ جائے نا، اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچے، بڑی مشکل سے اپنے نفس کو اور اپنے دل کو کیا کرے، قابو کرے اور ضبط کرے، یہ اس کو اللہ پاک کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ ہزاروں نوافل سے بھی اس کو ایسا قرب نصیب نہیں۔
تو جب اللہ پاک کا قرب نصیب ہو گیا تو اللہ کے دربار میں پہنچ گیا. اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے تجربہ کر کے دیکھیں اللہ پاک ضرور قبول کرے. اور یہ موقع ہر آدمی کو ہر دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ میسر آتا ہے. جب بھی موبائل جیب سے نکالتا ہے تو موقع میسر آ جاتا ہے. آج کل ہمارے یہاں جیسے الناس علی دین ملوک ہیں، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا، لوگوں کا بھی زیادہ تر رجحان ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ اپنے بادشاہوں کے طرز و طریقے کو اختیار کرتے ہیں. آج کل جب میں کشمیر ہائی وے سے آتا ہوں نا تو یقین مانے کہ آدمی سر اوپر نہیں اٹھا سکتا. ہر کھمبے کے ساتھ ننگی تصویریں عورتوں کی ایسی لگی ہوئی ہیں کہ شریف آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا. ایسے جو مواقع ہیں جب آپ نے اپنی نظر نیچے کی، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے خوف سے کیے. یہ وقت قبولیت کا ہے، اس وقت اللہ پاک سے مانگا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 5 دعائیں مانگی ہیں. پہلی دعا یہ مانگی ہے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور میرا کام میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری والا کام ہے، میرا کام آسان کر دے. اس پر انشاءاللہ اللہ پاک کی خیر کی تو کل بات